طرف پڑھتے ہیں۔ شیخ سوال ہے، ایسے شخص سے میٹ چکن خریدنا جو بریلوی ہو یا ہاتھ میں دھاگے یا گلے میں تعویذ وغیرہ پہنے ہوا ہو، اور ایسے ظاہری طور پر واضح ہونے پر بھی اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ کہہ کر گوشت کو حلال سمجھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہے شرک اصغر کے مرتکب کی مغفرت ہوگی؟ دیکھیے، جو شخص بریلوی ہے یا مطلب اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، ہاتھ میں دھاگا ہوا باندھتا ہے، تو ابتدائی طور پہ آپ یہ جان لیں کہ نام سے زیادہ کہ وہ بریلوی ہے یا فلاں ہے، نام سے زیادہ آپ کو فعل پر اور اس کے اعتقاد پر توجہ دینی چاہیے۔ تو ہم یہاں پر یہ بات کہیں گے کہ جو شخص بھی، یہ اہل سنت کا اور والجماعہ اور اہل حدیث اور سلفیوں کا عقیدہ اور منہج ہے کہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے یا کوئی کفریہ کام کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور کفریہ کام کرنے کی وجہ سے کافر، ابتدائی طور بغیر کسی نام کے، ابھی کس نے کیا، ٹھیک، بریلوی بھی کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی شرک کرے گا وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور اسلام سے خارج ہے اگر شرک اکبر کرتا ہے۔ تو اب جو مشرک ہے، تو مشرک کے ذبیحے کو کھانا جائز نہیں، جیسے کہ کوئی غیر مسلم اگر ذبیحہ سے کر دے، بسم اللہ پڑھ کے، تو نہیں کھایا جائے گا اس کے ہاتھ، وہ اہل کتاب کا مسئلہ الگ ہے، اہل کتاب کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی بت پوجنے والا مشرک ہے اور وہ بسم اللہ کر کے پڑھے گا، تو وہ تو بسم اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتا، تو اس کی بسم اللہ پڑھنے سے ذبیحہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو جو بھی مشرک ہے، اب عام طور پہ ہمارے ماحول میں جو بریلوی لوگ ہیں وہی شرک کرتے ہیں، قبروں والے شرک عام طور پہ ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، تعویذوں والے شرک پائے جاتے ہیں، اور بھی انواع و اقسام کے شرک ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ یہ حکم عام ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، ان لوگوں سے کا ذبیحہ جائز نہیں، یہ ہو گئی عام بات۔ اب آتے ہیں خاص بات میں۔ خاص بات یہ ہے کہ جس شخص کی دکان پہ آپ گئے گوشت لینے کے لیے، اس کے ہاتھ میں آپ نے دھاگا دیکھا اور کچھ نہیں دیکھا، نام بھی آپ نے دیکھا تو شاید آپ کو لگا کہ یہ بریلوی ہے، لیکن کیا اتنا کافی ہے اس کو مشرک بنانے کے لیے یا کافر سمجھنے کے لیے؟ اتنا کافی نہیں، الا یہ کہ آپ اس کو پرسنلی جانتے ہو کہ یہ شخص قبروں پہ جاتا ہے، شرک کرتا ہے اور شرکیہ کام کرتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں پرسنلی پتا ہے، اگر آپ کو پرسنلی پتا ہو یا کسی ثقہ انسان نے خبر دی ہو، معتمد شخص نے آپ کو خبر دی ہو، تب آپ ایسے شخص کے متعلق یہ کہیں گے کہ ہاں یہ شرک کرتا ہے اور یہ شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، اس پر حجت قائم کی جائے، کیونکہ جو انسان کفر کرے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کفر ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کفر ہے، بھائی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا سمجھنے کے اعتبار سے باریک ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا جو شرک ہے، ان کے علماء نے اس کو ایک شرک کے نام سے بتایا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو تربیت ہی اس کو دی کہ یہ تو جائز ہے، انہوں نے کہا یہ شرک نہیں ہے۔ اب آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ شرک ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شخص جو دکان پر گوشت بیچ رہا ہے، جو بریلوی ہمیں لگ رہا ہے اور بریلوی ہے بھی، کیا ابتدائی طور پر یہ دیکھنا کہ کیا یہ وہ بریلویوں والے شرکیہ کام کرتا ہے، یہ شخص پرٹیکولرلی یہ شخص اگر کرتا ہے تو آپ اور ہم، یہ ہمارے جو بھی علماء ہوں، آپ اگر نہیں کر سکتے یا کوئی جو عام آدمی نہیں کر سکتا، تو عالم اس شخص کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ یہ کام جو آپ کرتے ہو شرکیہ، یہ شرک ہیں، اور اس کے ذریعے انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو حجت قائم کریں، سمجھا کر کے، پیار سے، محبت سے، تاکہ اس کو پتہ لگے۔ ورنہ عام طور پہ ایسے لوگ صبح سے گوشت کاٹ، دن بھر گوشت بیچتے ہیں اور شام کو پھر سو جاتے ہیں، پھر اپنے لا کر کے نیا پھر کاٹتے، دن بھر وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور انہیں دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب وہ مسئلہ عام طور پہ شرکیہ کاموں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی موقع نہیں پڑتا کہ وہ ان کاموں میں جائیں، تو بھئی اگر وہ خاندانی طور پہ اگر بریلوی ہے تو کیا ہم اس کو جو ہے یہ مشرک ہی مانے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی خاندانی طور پر بریلوی ہے
لیکن عملاً کبھی بھی شرک نہیں کرتا، عملاً کبھی شرک نہیں کرتا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے کہ مشرک ہے؟ وہ اصلاً تو مسلمان ہے نا۔ اس لیے شرک اور کفر کے معاملے میں تعمیم نہیں ہوگی۔ اگر باپ شرک کرتا تو کیا بیٹے کو بھی مشرک مانیں گے آپ؟ بھائی شرک کرتا ہے تو دوسرا چھوٹا بھائی بھی بڑا بھائی بھی مشرک مانا جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جو شخص شرک کر رہا ہے اسی کو کہیں گے کہ یہ مشرک ہے، لیکن اس پر حجت قائم کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا۔ ممکن ہے وہ جاہل ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے ان لوگوں کو ان کے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، تو ان کے یہ بتلانے سے وہ معذور نہیں ہوں گے، بچیں گے نہیں اس چیز میں۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ جو کام آپ کرتے ہو یہ شرک ہے، اور اس کے ذریعے ایسا کرنے والا اسلام کے باہر چلا جاتا، تو آپ بھی اسلام کے باہر ہو جاؤ گے اور مشرک بن جاؤ گے، لہٰذا اس کام کو چھوڑو، توبہ کرو۔ تو یہ ہمیں بتانا فرض ہے۔ تو جب تک کسی انسان کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ یہ انسان شرک کرتا ہے، یا اگر آپ جان گئے کہ شرک کرتا ہے لیکن اس پر آپ نے حجت تمام نہیں کی، علم نہیں پہنچایا آپ نے یا کسی اور شخص نے، اور آپ کو بھی یہ پتا کہ نہیں اس کی کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کو ابھی آپ مسلمان جانیے اور اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کیجیے۔ ہاں اگر آپ نے خود بات کر لی یا آپ کو کسی دوست نے بتایا، کسی عالم نے بتایا کہ نہیں نہیں یہ دکاندار تو مشرک ہے، اور میں اس کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ تم جو کام کرتے ہو خبروں والے اور فلاں فلاں تعویذوں والے یہ سب شرک ہے، ان سے توبہ کر لو، پھر بھی نہیں مانتا، جب آپ کو یہ پتا چل گیا اب آپ اس کے پاس گوشت مت لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ اس پر حجت بھی قائم ہو گئی، سمجھا دیا گیا اس کو، اور وہ اپنی چیز سے باز نہیں آ رہا اپنی مشرکانہ حرکت سے، تو پھر یہ شخص مشرک ہے اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ تمام لوگوں کو، جو بھی بریلوی ہو، آپ کہیں کہ نہیں وہ بریلوی ہو تو مشرک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مشرک تب ہوگا جب شرک کرے گا، مشرک اور کافر تب ہوگا جب شرک یا کفر کرے گا، لیکن اگر وہ شرک اور کفر نہیں کر رہا تو پھر وہ مشرک شمار نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے ہم اس کو بریلوی کہیں گے اس لیے کہ بریلوی میں رہتا ہے، اپنی نسبت بریلوی کرتا ہے، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا کبھی بھی تو اس کو آپ مشرک اور کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ معاملہ عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریلوی لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر ایک آدمی کا نام لے کے فلاں 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 شخص کافر و مشرک تب ہوگا جب اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو سمجھا دیا گیا، اس پر حجت قائم کر دی گئی، بتلا دیا گیا، دلیلیں دے دی گئی، نصیحت کر دی گئی، پھر بھی نہیں مان رہا، وہ کہتا نہیں میرے گھر والے جو کرتے ہیں، میرے علماء ہمارے خاندان والے جو کرتے ہیں وہی کروں گا، تو پھر ایسا شخص ہوائے نفس کی پیروی کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کو مشرک مانا جائے گا اور اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے سوال کا